صرف اور صرف 313 بار آپ نے درود تنجینہ کا ورد کرنا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز پوری زندگی دولت سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گے پر ختم نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ اسلامی مہینے کی ہر پہلی جمعرات کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ اکثر عاملین حضرات نوچندی جمعرات کے دن بڑے بڑے اعمال بتاتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرواتے ہیں، اور ان بڑے وظائف میں سے ہی آج ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جو شخص آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، آج یہ عمل کر لے گا، 40 دن کے چلے سے زیادہ اس کو اس وظیفے کی تاثیر ملے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ کوئی بندہ مد مقابل 40 دن تک پڑھائی کرتا ہے اور ایک بندہ صرف نوچندی جمعرات کے دن یہ عمل کرتا ہے تو اس کی تاثیر 40 دن سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والو ضرور آج اس عمل سے فائدہ حاصل کیجئے گا۔ آج کی نوچندی جمعرات ویسے بھی اسلامی سال کی پہلی جمعرات ہے، پہلے مہینے کی پہلی جمعرات ہے۔ یہ جمعرات آپ کا مقدر سنوار دے گی، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے وہی چیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو، بڑا ہی قیمتی اور مجرب عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس سال کا، اسلامی مہینے کے اس سال کا سب سے بڑا اور مجرب آزمودہ عمل ہے جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو اللہ والو اس عمل کو ضرور اور ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ضرور اس عمل کو کر کے اس عمل سے فائدہ حاصل کریں۔ صرف ایک دن کا یہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ کو اس عمل کی تاثیر مل جاتی ہے، اس عمل کی طاقت مل جاتی ہے۔ وہ بندہ یا پھر بندی اپنی زبان حال سے کوئی بھی فریاد اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے تو صدقہ شہدائے کربلا کا رب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والو میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتانے جا رہی ہوں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ اس سے پہلے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک مشکل کا حل، آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت جو بڑے سالوں سے اٹکی ہوئی ہے، کوئی ایسی دلی مراد جو آپ نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ ناممکن ہے، میرا یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ والو اپنی اس حاجت کو پیش نظر رکھ کر، جو آپ کو لگتا ہے کہ میری سب سے بڑی اور مشکل حاجت ہے، اس حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اپنے مقصد میں ضرور اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ والو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو آج کا عمل کیا ہے اور آپ نے کرنا کیسے ہے، یہ بڑی ہی قیمتی باتیں ہیں، جو آپ سے مس نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں
शेख मूसा वो फरमाते हैं कि उन्होंने ये बताया कि वो एक काफ़िले के साथ बहरी जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे। अल्लाह वालो, बात बड़ी तवज्जो तलब है, गौर से सुनिए और समझिएगा इस अमल की ताकत को कि गम और मुसीबत किस कदर एक पल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ की बारिश आपके घर में बरसना शुरू हो जाती है और मुक़द्दर संवर जाता है। जो गर्दिश के अयाम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पूरा साल इंशाअल्लाह ताअल्लाहुल अज़ीज़ मुसीबतों से, परेशानियों से, टेंशनों से, हर चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। और वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और जहाज़ तूफ़ान की ज़द में आ गया और कहते हैं कि हम लोग यकीन कर बैठे कि चंद लम्हों के बाद जहाज़ टूट जाएगा और हम लुक़्मा अजर बन जाएंगे, क्योंकि मल्लाहों ने भी यही समझ लिया था। इतने तेज़ तूफ़ान से कोई ही किस्मत वाला ही बच सकता है। वो कहते हैं कि तूफ़ान इतना तेज़ था कि उसने जहाज़ को हिला कर रख दिया था, कोई किस्मत वाला ही बचेगा। वो फरमाते हैं कि जब हम इस मुश्किल के अंदर, इस तूफ़ान में, इस मुश्किल वक्त में थे तो मुझ पर नींद का गलबा हो गया। चंद लम्हे गुनूदगी तारी हुई, मैंने देखा कि आकाए सरकार सरवरे कायनात हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और वजीफ़ा बताया है। अल्लाह वालो, ये अमल मैं ख़ुद भी करती हूँ और मुझे इसकी बड़ी बरकतें मिली हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में इस वजीफ़े का क्या मुकाम है। ऐसे हालात बदलते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून, इतनी खुशियाँ। शेख फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मुझे हुक्म दिया और कहा कि तुम और तुम्हारे साथी ये कलिमात पढ़ें, ये वजीफ़ा पढ़ें। कहते हैं कि मैं बेदार हुआ, अपने साथियों को जमा किया, वज़ू किया और ये अमल करना शुरू कर दिया। अभी हम अमल कर ही रहे थे, सिर्फ़ 300 बार ही पढ़ा था, अभी 313 बार मुकम्मल नहीं किया था। तो ये कलिमात 300 की तादाद ही अभी पूरी हुई थी कि वो तमाम का तमाम तूफ़ान थम गया और बिल्कुल लहरें पुरसकून हो गई, समंदर में सुकून हो गया। अल्लाह वालो, ऐसी ही आपकी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतों का तूफ़ान है, परेशानियों का तूफ़ान है, दुखों का तूफ़ान है, वो फ़ौरन रुक जाएगा। अल्लाह वालो, ये अमल आज नौचंदी जुमेरात को आप लाज़मी करें। आप इस अमल को पूरे साल में भी किसी भी दिन, जब भी आप पर कोई मुसीबत पड़े, कोई परेशानी आए, कोई ऐसी आफत आ जाए कि आपकी परेशानी हद से बढ़ जाए, आपको कोई सूरत हाल नज़र ना आए, आप इस अमल को लाजमी करें। लेकिन आप नौचंदी जुमेरात को भी इस अमल को लाजमी करें। पूरा साल भी आपको करने की इजाज़त है। आप जब आप पर परेशानी कोई एमरजेंसी बन जाए तो आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालो, जब आपने इस अमल को शुरू करना है तो जब तक ये अमल मुकम्मल ना हो जाए आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। आपने बिल्कुल तन्हाई और ख़मोशी के आलम में इस अमल को करना है। किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पे तन्हाई हो, कोई बच्चे वगैरह का शोर ना हो, कोई बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे, आपसे बातचीत ना करे। ऐसी जगह का आपने इंतखाब करना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा पढ़ने में, तो इसलिए ये एहतियात पहले से ही कर लें। बावज़ू होकर पाक साफ़ हालत में, पाक साफ़ जगह पर आपने तन्हाई वाली जगह में बैठकर इस अमल को 313 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आते हैं अमल की तरफ। इस महीने में कसरत के साथ आपने सदका करना है। अल्लाह वालों, ये हुर्मत वाला महीना है, ये कुर्बानियों वाला महीना है, ये शहादतों वाला महीना है, ये अज़मतों वाला महीना है, ये बरकतों और शान वाला महीना है। जो भी शख्स इस महीने से जुड़ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी शान और इज़्ज़त वाला बना देते हैं। अल्लाह वालों, ये बुजुर्गी वाला महीना है, जुड़ जाओ इस महीने के साथ। जितनी इबादत कर सकते हो करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें समेट लो। अल्लाह वालों, आपने
اس مہینے میں جتنی ہو سکتا ہے خیرات کرنی ہے۔ آپ نے نہا دھو کر پاک صاف لباس پہن کر پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے اور درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تصور آپ نے اپنی مصیبت کا، اپنی پریشانی کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے جب درود پاک پڑھنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور جب آپ درود پاک شروع کریں، درود ابراہیم رحمتوں برکتوں عظمتوں والے درود کو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر، بزرگی والے نبی پر بھیجا کریں۔ آپ نے جب درود پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، تو آپ کے تصور میں یہ ہو کہ آپ کے روضے کی جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں آپ کی کیسے مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیسی حسرتیں آپ کی پوری ہوتی ہیں۔ آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے طاق تعداد میں، 1 3 5 7 11 21 41۔ آپ نے طاق تعداد میں درود ابراہیم کا ورد کرنا ہے، اور 300 بار آپ نے یہ درود پڑھنا ہے۔ یہ درود ہے درود تنجینہ، وہ درود پاک جس کی بے انتہا فضیلتیں ہیں۔ آپ نے 313 بار درود تنجینہ کو پڑھنا ہے، اور آج آپ نے نوچندی جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ پورا سال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، رزق بے تحاشا ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے، گھر کی نحوست ختم ہو جائے، آپ پر کے گھر پر جو پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، جو بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، جیسی گھر کے لڑائی جھگڑے ہیں، بچوں کی نوکریاں نہیں ہو رہی، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ والو خاص الخاص بے اولاد حضرات اس کو لازمی کریں۔ جن کے پاس سرے سے اولاد نہیں ہے وہ اس عمل کو آج کے دن ضرور کریں، اور جن کے پاس اولاد ہے، بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اللہ والو اس عمل کو ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ اولاد نرینہ بھی ایسی اولاد نرینہ ہوگی کہ دنیا میں آپ کا نام کرے گی کہ واقعہ ہی کسی کا بیٹا ہے۔ ایسی نیک فرما بردار اولاد اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بچیوں کے رشتوں کے لیے لازمی کریں، نیک صالحہ رشتے آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی بچیوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کیا کریں۔ بہنیں جو آپ کی بیوہ ہو چکی ہیں، تو کچھ بہنیں میری ایسی ہیں جو طلاق جن کو ہو چکی ہے، تو بھائیوں کو چاہیے کہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں، باپ بن کر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں نے اس شخص پر جنت واجب کر دی جس کی بہن بیوہ ہو کر اس کے گھر میں آئی، یا پھر طلاق لے کر اس کے گھر میں آئی، اور بغیر اس نے ماتھے پر بل ڈالے، شکن ڈالے اور دل میں کوئی ملال رکھے بغیر اپنی اس بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا شفقت والا، اور اس کی تمام ذمہ داریاں حسن سلوک سے، حسن خوش اسلوبی سے انجام دی، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، تو میرے رب کا فرمان ہے کہ میں نے اس شخص پر جنت واجب کر دی۔ تو اللہ والو اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ جو بہنیں گھروں کو واپس آ چکی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں۔ اللہ والو یہ اللہ کا حکم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد